شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ موساد کے طریقہ واردات کے ایپیسوڈ 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، طارق نے جواب دیا۔ شکریہ، مگر مجھے ان ٹیوبوں کا جائزہ لینے کے لیے سائنسدان کی ضرورت ہے۔ میں ایک سائنسدان ہوں، طارق بولا۔ جیک ڈاؤن نے حیرانگی ظاہر کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم طالب علم ہو۔ یہ تو مجھے پہل تمہیں بتانا پڑا تھا۔ میں تو ایک سائنسدان ہوں جسے عراق نے یہاں ایک خصوصی پروجیکٹ کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر جیک ڈاؤن کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، لیکن ابھی یہ خوشی ظاہر کرنے کا موقع نہیں تھا۔ سنو، میں اس ویکنڈ پر اس سلسلے میں نیدرلینڈ جا رہا ہوں۔ اگر تم کہو تو میں اپنا طیارہ ہفتے کی صبح تمہیں لینے کے لیے بھیج دوں گا۔ طارق نے اتفاق کر لیا۔ جیک ڈاؤن نے کہا، اگر تم منع کر دیتے تو ہم بہت بڑی جائز رقم سے محروم ہو جاتے۔ ہفتے کی صبح ایک جیٹ طیارے پر اسرائیل میں خصوصی طور پر جیک ڈاؤن کمپنی کے نام وغیرہ پینٹ کر دیے گئے۔ نیدرلینڈ کا یہ دفتر ایک امیر یہودی ٹھیکیدار کی ملکیت تھی۔ جیک ڈاؤن جان بوجھ کر طارق کو اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ اپنی اصلی پاسپورٹ پر سفر کر رہا تھا۔ طیارے سے اترنے کے بعد طارق کو ایک لمبی کار میں ایئرپورٹ سے دفتر لے جایا گیا۔ وہاں اس کی ملاقات اسرائیل کے ایک سائنسدان بینجمن گولڈسٹائن سے بھی ہوئی، جو اس وقت جرمن پاسپورٹ پر سفر کر رہا تھا۔ وہ طارق کو دکھانے کے لیے ایک نیومیٹک ٹیوب بھی اپنے ساتھ لایا تھا۔ کچھ دیر گفتگو کے بعد جیک ڈاؤن موساد کے دوسرے ایجنٹ آئزک کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ مالی معاملات طے کرنے گئے ہیں، لیکن در حقیقت انہوں نے 2 سائنسدانوں کو کمرے میں تنہا چھوڑ دیا تھا تاکہ گولڈسٹائن ایٹمی معاملات پر طارق کی رائے حاصل کر سکے۔ گولڈسٹائن نے اس سے پوچھا کہ وہ ایٹمی صنعت کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں۔ اپنی طرف سے تو اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا، لیکن طارق نے جواب میں سب کچھ اگل دیا۔ اگلے مرحلے میں عراقی کو ایک ڈنر کی دعوت دی گئی اور پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق طارق کو یہ بتایا گیا کہ ہم تو تیسری دنیا کو پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی بجلی گھر فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کا پلانٹ ہمارے لیے ایک عمدہ ماڈل بنا کے دے سکتا ہے۔ اگر آپ ہمیں پروجیکٹ کی تفصیلات بتا سکے تو ہمارے دن پھر جائیں گے۔ آئزک نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے گی۔ ہم جیک ڈاؤن کو بھی اس کا پتہ نہیں چلنے دیں گے۔ جیک ڈاؤن اس وقت تک طے شدہ پروگرام کے مطابق ڈنر میں موجود نہیں تھا۔ میرے تعلقات ہے اور فنی مہارت تمہارے پاس ہے، ہمیں جیک ڈاؤن کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ طارق نے کہا، جیک ڈاؤن میرے ساتھ بہت اچھا جا رہا ہے، اور پھر آپ تو جانتے ہیں یہ بہت خطرناک کام ہے۔ نئی خطرے کی کوئی بات نہیں، آئزک نے بات بڑھاتے ہوئے کہا۔ پلانٹ کی تفصیلات کے بارے میں تو تمہیں پہلے ہی معلوم ہوگا۔ ہم تو اس معلومات کو ماڈل کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح تمہیں بھی اچھی خاصی رقم مل جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس طرح تو دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ طارق نے قدرے ہچکچاتے ہوئے پیشکش قبول کر لی، لیکن وہ جیک ڈاؤن کے بغیر کسی معاملے میں ہاتھ ڈالنے سے گریز کر رہا تھا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں اپنے تمام معاہدوں سے آگاہ کر دیتا ہے؟ چھوڑو اس بات کو، اس کو بھی کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس کے تم اچھے دوست رہو گے اور ہمارے پارٹنر۔ طارق ان کے ساتھ کام کرنے پر تیار ہو گیا۔ اب وہ موساد کے پیرول پر تھا اور موساد میں بھرتی ہو چکا تھا، لیکن بہت سے دوسرے افراد کی طرح وہ بھی ہمیشہ اس بات سے لاعلم رہا کہ وہ کس کا ایجنٹ بن چکا ہے۔ اگلے روز ٹیوبوں کے سلسلے میں مدد کرنے پر جیک ڈاؤن نے طارق کو $8,000 ادا کر دیے، اور اسی روز کمرے میں
ایک پارٹی رکھی گئی تھی جس میں سب نے خوب مستی کی۔ اس کے ساتھ ہی عراقی خوشی خوشی پرائیویٹ جیٹ میں واپس پیرس چلا گیا۔ طارق کو کسی پریشانی سے بچانے کے لیے جیک ڈاؤن کو منظر عام سے غائب کر دیا گیا، تاہم اس نے لندن کا فون نمبر طارق کے لیے چھوڑ دیا۔ 2 دن بعد طارق نے اپنے نئے کاروباری ساتھیوں سے پیرس میں ملاقات کی۔ آئزیک نے عراقی پلانٹ کی صلاحیت، تعمیر مکمل ہونے کا ٹائم ٹیبل اور اس کے دیگر محل وقوع کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے طارق کو ایک مخصوص قسم کا کاغذ دے دیا۔ کاغذ بغیر کسی مشین کے کوئی بھی دستاویز کاپی کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ انہوں نے طارق کو بتایا کہ یہ کاغذ عراقی پلانٹ کے دستاویز پر چند گھنٹے رکھنے سے اس پر فوٹو کاپی ہو جاتی ہے۔ چونکہ انہوں نے طارق کو ایک نیا کام سونپ دیا تھا، اس لیے وہ اسے ہر مرحلے پر اچھی خاصی رقم پیش کرتے تھے۔ دیگر جاسوسوں کی طرح طارق بھی اتنا کچھ کرنے کے بعد قدرے پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے مدد کے لیے جیک ڈاؤن کا نمبر گمایا، جو اس وقت دفتر میں موجود نہ تھا، تاہم بعد میں اس نے کال بیک کر دیا۔ میں بہت پریشان ہوں، لیکن میں یہ مسئلہ فون پر نہیں بتا سکتا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جیک ڈاؤن نے اسے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ میں 2 روز بعد پیرس پہنچ رہا ہوں، جہاں اپنے پرانے کمرے میں ملاقات ہوگی۔ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، طارق چیخا۔ اس نے نیدرلینڈ میں جرمن کمپنی کے ساتھ ہونے والے خفیہ معاہدے کی تفصیلات بتا دی۔ مجھے دکھ ہے، تم میرے بڑے اچھے دوست ہو، مگر مجھے بہت بڑی رقم کا جھانسا دیا گیا۔ میری بیوی بھی مجھ سے مزید دولت کمانے کا تقاضا کرتی رہتی ہے، اس لیے میں نے خود غرض ہو گیا اور میں بھی کتنا احمق ہوں، مجھے معاف کر دو۔ جیک ڈاؤن نے اس موقع پر اپنے آپ کو پرسکون ظاہر کرتے ہوئے کہا، یہ تو کاروبار ہے۔ لیکن پھر اس نے اچانک کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ امریکی CIA کے ایجنٹ ہو۔ طارق یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے تو انہیں ہر بات سے آگاہ کر دیا ہے، لیکن وہ مجھ سے بھی مزید تفصیلات مانگتے ہیں۔ مجھے کچھ سوچنے دو، جیک ڈاؤن نے کہا۔ تم اطمینان رکھو، ایسے کام اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنے نظر آتے ہیں۔ اس رات دونوں نے ڈنر اکٹھے کیا اور خوب شراب پی لی۔ آپریشن کو 5 ماہ ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں موساد نے بہت بڑی کامیابیاں حاصل کر لی تھی۔ انہیں عراقی پلانٹ کا بلو پرنٹ بھی مل چکا تھا۔ ایک گرما گرم بحث کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ طارق سے دوبارہ ملے اور اسے بتائے کہ وہ CIA کے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق جب جیک ڈاؤن نے طارق کو CIA کا ایجنٹ بتایا تو وہ خوف کے مارے چیخ پڑا، وہ تو مجھے پھانسی دے دیں گے۔ نہیں، وہ تمہیں پھانسی نہیں دیں گے۔ جیک ڈاؤن نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالتے ہوئے کہا، انہیں تو اب صرف ایک بات کی ضرورت ہے کہ اگر فرانس یورینیم کے بجائے عراق کو کیرامل دینے کی پیشکش کرے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس بات کا جواب مل جانے پر وہ تمہیں کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، صرف معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ طارق نے اسے بتایا کہ عراق یورینیم چاہتا ہے۔ باہر کے کسی بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مصری نجات سائنسدان یحییٰ المشہد چند روز میں یہاں پہنچنے والا ہے۔ کیا وہ تم سے بھی ملے؟ جیک ڈاؤن نے پوچھا۔ بہت خوب، پھر تو میں تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا اور تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اب طارق کے چہرے پر کھچاؤ میں کچھ کمی ہو گئی تھی۔ مطمئن ہونے کے بعد وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب چونکہ اس کے پاس کافی رقم جمع تھی، اس لیے اس نے اپنے ایک دوست کو بھی رکھ دیا، جو میری کی دوست تھی اور وہ بھی موساد کے ساتھ شامل تھی۔ جیک ڈاؤن نے طارق سے کہا کہ وہ مشہد سے اس کی بھی ملاقات کروائے۔ اس نے اس سے کہا کہ وہ مشہد کے ساتھ ڈنر کرے اور وہ خود اتفاقیہ طور پر وہاں پہنچ جائے گا۔ اسی شام کو جیک ڈاؤن کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب طارق نے ایک آدمی کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ مشہد ہے۔ مشہد نے محتاط انداز میں صرف ہیلو کہا۔ طارق کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مشہد کے ساتھ کیرامل کے مسئلے پر کیسے بات چھیڑے۔
چنانچہ جیک ڈاؤن اگلی میز پر بیٹھ گیا اور طارق اپنے سائنسدان دوست کے ساتھ جیک ڈاؤن کی اہمیت سے آگاہ کرتا رہا، جس میں مشہد نے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ اگلی رات کو طارق نے جیک ڈاؤن کو بتایا کہ وہ مشہد سے کچھ حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔